الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، کافی عرصے سے ہماری گفتگو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ارد گرد چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ایک حق ہے، اور وہ یہ حق ہے کہ یہ امت آپ پر ایمان بھی رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو گزشتہ جمعہ ہو چکی تھی۔ آج اس عنوان پر معروضات گوش گزار کرنی ہے کہ ہمارے نبی کا ہم پر ایک یہ حق بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اتباع ہوگی، اور محبت کے جو اسباب ہیں میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، آج وہ عرض نہیں کرنا۔ مال و دولت، حسن و جمال، کمال، احسانات، یہ سارے کے سارے ہمارے آقا کی
مبارک ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جب آپ کی ذات میں یہ بدرجہ اتم موجود ہیں تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کر کے امت کو دکھایا کہ بس آپ کی محبت اور آپ کے احکامات کی محبت ایسی ہے کہ وہ دنیا کی ہر محبت پر غالب ہے۔ اور جب ہم قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم قرار دیا اور یہ بتا دیا کہ میری اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہر ذات سے اور دنیا کی ہر چیز پر اس کو ترجیح ہونی چاہیے اور اس کو غالب ہونا چاہیے۔ اور جیسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر ذات اور ہر چیز سے یہ اس کو ترجیح اور غالب ہو، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی محبت بھی ہر حکم پر غالب ہونی چاہیے اور ترجیح ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا، میرے محبوب قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، آپ اپنی امت سے یہ فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال و دولت جو تم کماتے ہو، تجارت کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کہ تمہیں اتنی محبت ہے اس سے کہ تم اس کے نقصان کا ڈر رہتا ہے اس کا، یہ سارے کے سارے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے مکان، تمہارے پلازے، تمہاری کوٹھیاں جہاں تم رہتے ہو اور جنہیں محبت کرتے ہو اور پسند کرتے ہو، فرمایا کہ اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے کے جہاد میں کرنے سے زیادہ یہ تمہیں محبوب ہو جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر انتظار کر دو کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں پکڑ لے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں اس قرآن کی آیت میں انسان کو جتنی چیزیں محبوب تھی ان کا تذکرہ کر دیا۔ اپنے والدین سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بھائیوں کو اپنے بھائیوں سے، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے قبیلے، اپنے خاندان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جتنی بھی محبت والی چیزیں تھیں، محبت جن کے ارد گرد گھومتی ہے، جو محبت کا محور تھی، ان سب کی سب کو اکٹھی کر کے ایک آیت میں میرے رب یہ فرماتے ہیں اگر یہ جو تمہاری محبت کا محور ہے، ان کی محبت اگر تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، پھر اللہ کے غضب کا انتظار کر دو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر دو۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا یہ محبت کا، دنیا کی محبت کا جو محور یہ چیزیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی دل میں، پھر یہ شخص ایمان والا ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی دل میں، پھر یہ شخص ایمان والا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات کی محبت
رسول کی ذات کی محبت، رسول کے احکامات کی محبت تمہارے دلوں میں آنی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ملایا، اور ملا کر بتا دیا کہ یہ محبت ساری محبتوں سے غالب ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے۔ اور ہم جب حضرات صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے وہاں پر کہ واقعی ان ساری چیزوں سے ان کے دلوں میں حضور کی محبت اور اللہ کی محبت بڑھ کر تھی، اولاد کی محبت سے بڑھ کر، بیوی بچوں کی محبت سے بڑھ کر تھی۔ ہاں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، عبد الرحمن کا دل مکہ میں نہیں لگتا، چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، بیوی بچے سب ساتھ ہیں، کافروں نے گھیر لیا، رشتہ دار کہنے لگے ہم تو تیری اولاد کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہمارے رشتہ دار ہمارے عزیز ہیں، سسرال والے آگے ہم تیری بیوی کو نہیں جانے دیں گے، یہ ہماری عزیزہ ہیں۔ اب ایک تو یہ تھا بچوں اور بیوی کی محبت کی وجہ سے عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کا سفر چھوڑ دیتے، رہ جاتے، اور ایک صورت یہ تھی کہ وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ کا سفر کر لیتے، لیکن نبی کی محبت ایسی غالب آئی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، رکھ لو میری اولاد کو، رکھ لو میری بیوی کو، یہی میں پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچتے ہیں، آقا کے قدموں میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ آ گیا، آ گیا عبد الرحمن، ہاں یا رسول اللہ آ گیا، لیکن سب کچھ لٹا کر آ گیا، بیوی کو چھین لیا، بچوں کو چھین لیا۔ میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ عبد الرحمن اگر ایمان بچا کر آیا ہے سب کچھ بچا کر آ گیا۔ اولاد اور بیوی کی محبت سے بڑھ کر رسول کی محبت۔ فرمایا اسی طرح وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جس کو جمع کرتے ہو، اگر اس مال کی محبت بڑھ جاتی ہے رسول اور اللہ کی محبت سے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر تمہیں تمہارے مال سے اوپر ہے، ترجیح اس کو ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تو کامیابی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، کافروں نے گھیر لیا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ آج حضور کی محبت صہیب رومی کے دل میں اپنے مال کی محبت پہ غالب ہو گئی، کہنے لگے میرا مال ہے بہت سارا، میں تمہیں اگر بتاؤں مجھے چھوڑ دو گے؟ کہاں بتاؤ کہاں ہے؟ کہا فلان جنگل میں میں نے اپنا سارا مال دفن کیا ہے، وہ مال لے لو، مجھے محبوب سے دور نہ رہنے دو۔ مال دے دیا، آقا کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میں آیا مال لٹا کر آ گیا ہوں۔ فرمایا صہیب ایمان بچا کر آیا ہے تو سب کچھ بچا کر آ گیا۔ قرآن ہمیں یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ جو محبت کے محور ہیں، یہ ان ساری چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے، قبیلے کی محبت، مال و جائیداد کی محبت پر اللہ رب العزت کی محبت غالب آنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہی کیا، اپنے قبیلے، اپنے جائیداد، اپنے رشتہ داروں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ اور اسی مضمون کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اس کو اس کے والد، والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث میں ہم غور کریں اگر تو محبت کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے محبت تعظیمی۔ محبت تعظیمی کیا ہوئی؟ بیٹے کے دل میں اپنے باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ تعظیمی محبت ہے، باپ کی عظمت مد نظر ہوتی ہے۔
محبت تعظیمی ہے. دوسری محبت اس کو کہا جاتا ہے محبت شفقت اور رحمت. باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ شفقت اور رحمت والی محبت ہوتی ہے. اور تیسری قسم محبت استحسانی، ہر ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے. یہ تینوں قسم کی محبت اس حدیث میں جمع ہو گئی. فرمایا میرے محبوب سے محبت تعظیمی بھی کرو، جس طرح اولاد والدین سے عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت کرتی ہے. محبت شفقت اور رحمت بھی کرو، جیسے والدین اولاد سے شفقت اور رحمت کی محبت کرتے ہیں. اور محبت استحسانی بھی کرو. تین ہی محبتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، یہ محبت تعظیمی ہے. وولدہ، محبت رحمت والی ہے اور شفقت والی. والناس اجمعین، اور یہ محبت استحسانی ہے. فرمایا ساری قسم کی محبتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے دل میں ہوں گی تو جب تم مومن ہو سکتے ہو، ورنہ تم فرمایا مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو بڑی عجیب بات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت کی تعلیم دیا کرو. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھاؤ، تین چیزوں کی ترغیب دو. ایک فرمایا حب نبیکم، نبی کی محبت کی تعلیم دیا کرو. دوسرا فرمایا حب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دیا کرو. اور تیسرا ارشاد فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنے کی ترغیب دیا کرو. میرے آقا نے ایک عجیب ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو. میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں، ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھی ہو، دائیں بائیں ہو، ان کو ہم سکھایا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. حب نبیکم، کہ نبی کی محبت کی تعلیم دو انہیں. وہ حب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو. نبی کے اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت صرف علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم ان کا نام نہیں ہے. نبی کی ازواج ساری کی ساری اہل بیت میں آتی ہے، نبی کے سارے داماد اہل بیت میں آتے ہیں. ان سب کی محبت کی تعلیم دو. اور فرمایا کہ تیسری جو چیز ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ تم انہیں قرآن کے پڑھنے کی تعلیم دیا کرو، ادب سکھایا کرو. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا. میرا بیٹا میری بیٹی اسکول سے آتے ہیں، بیٹھ کر اپنے پاس ہوم ورک کرواتے ہیں، کروائیں، میں سے منع نہیں کرتا. کئی گھروں میں تو بیٹھ کر وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت میں آپ ٹی وی دیکھو گے، یہ بھی دکھاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا وقت یہ بھی نکال دیا کرو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت کے کارنامے ان کے سامنے پڑھا کرو، ان کے حالات بتایا کرو، تاکہ ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئے کہ نبی کون ہے ہمارا، صحابہ کون ہے، اہل بیت کون ہے. جب گھروں میں اس کے تذکرے آئیں گے تو پھر یہ چیزیں دل میں بیٹھیں گی، پھر ان کی محبت بھی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. امریکہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک اسکول میں گیا اور بچوں سے پوچھا کون تم کیا بنو گے پڑھ کر، تم کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں فلاں بنوں گا، کسی نے کہا فلاں بنوں گا. ایک مسلمان بچہ تھا، اس سے پوچھا کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا، صحابی بنوں گا. وہ حیران ہوئے، صحابی کون ہے؟ صحابی. اس کے گھر فون کر کے پوچھا صحابی کون ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کمپینین آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، اپنا تن من دھن آپ پر قربان کیا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. کہا تمہارا بیٹا کہتا ہے میں صحابی بنوں گا. کہا ہاں،
ہم روزانہ گھر میں رات کو صحابہ کے بارے میں تعلیم کرتے ہیں، ان کے واقعات گھر میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا بیٹا سنتا رہا، وہ سمجھا صحابی بہت بڑا رینک ہے، لہذا میں صحابی بنوں گا۔ یہ کیا ہے؟ جب گھروں میں یہ تذکرے ہوں گے تو یہ محبتیں دل میں آئیں گی۔ اپنے گھروں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، صحابہ اہل بیت کا تذکرہ کرو، اولیاء کا تذکرہ کرو، محدثین کا تذکرہ کرو، تاکہ ان کی محبتیں ہمارے بچوں کے دلوں میں آئیں اور یہ پہچانے کہ ہاں کون ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ نیک لوگ کون ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں اس چیز کی ترغیب دی جائے، اور ظاہر ہے کہ جب حضور کی محبت دل میں آئے گی تو پھر اللہ ایمانی حلاوت نصیب کرے گا۔ ایمانی حلاوت، اور میں نہیں کہتا، میرے آقا کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے دل میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، حلاوت مٹھاس، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ تین چیزیں کون سی؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو، پوری کائنات سے بڑھ کر صرف محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ اور دوسرا فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی آدمی سے محبت کرے لالچ غرض سے ہٹ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، یہ وصف جس میں پایا جائے گا ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اور تیسرا وہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس جانے کو ایسا ہی ناپسند سمجھتا ہو جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈال رہا ہو تو آگ میں جانے کو ناپسند سمجھے۔ یہ تین وصف جس میں پائے جائیں گے، فرمایا وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی حلاوت پائے گا۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں ایمان کی حلاوت یہ ہے، پھر اس کا دل نیکیوں میں لگے گا، پھر قرآن اٹھائے گا، دل اکتائے گا نہیں، دل کرتا رہے گا قرآن پڑھتا چلا جاؤں، پھر وضو کرے گا، دل کرتا رہے گا نوافل پڑھتا چلا جاؤں، پھر مسجد میں بیٹھے گا، دل کرے گا ذکر کرتا چلا جاؤں، پھر لوگوں کی خدمت کرے گا، دل کرے گا خدمت کرتا ہی چلا جاؤں۔ اس کا دل دنیا سے ہٹ کر کے دین کی طرف جائے گا، آخرت کی فکر اس میں غالب آ جائے گی۔ فرمایا یہ حلاوت ایمان ہے، اور یہ ایمان کی مٹھاس اللہ اس کو عطا کریں گے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی۔ یہ ہے محبت رسول۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، ایک بات عرض کر کے آخری، ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، بہت واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ حضور سے کیسی محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کافروں نے حملہ کر دیا، زخموں سے چور اٹھا کر گھر لے جایا گیا، سخت بے ہوشی کا عالم ہے، ہوش میں نہیں آتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت گزر گیا، آوازیں دیتے رہے، جب جا کر رات کو ہوش میں آئے تو پہلا جملہ کیا تھا؟ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے محمد کا کیا حال ہے؟ سب حیران، خاندان والے کہتے ہیں اسی کی وجہ سے مار کھائی، موت کے منہ سے واپس آئے، پھر اسی کا تذکرہ کرتے ہو۔ خاندان کے لوگ اٹھ کر چلے گئے وہاں سے کہ یہ کیا بات ہے، لیکن زبان پر یہ ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ پریشان ماں ام خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ہے، پریشان ہیں، اور کہتی ہیں بیٹا یہ دودھ تھوڑا سا پی لو۔ کہا نہیں، اس وقت تک کوئی چیز نہیں پیوں گا اور نہ کھاؤں گا جب تک میں محمد عربی کو نہ دیکھوں۔ وہ پریشان، میں کہاں سے اس کو بتاؤں، کیسے پتا کروں؟ خود کہا اماں تم جاؤ نا ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ ام خیر ام جمیل کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے ابو بکر مجھے پریشان کیا ہوا ہے، بتا محمد کا کیا حال ہے۔ انہوں نے ایمان لایا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کیا جانوں محمد کون ہے، میں کیا جانوں ابو بکر کون ہے، کہ کہیں یہ بتا نہ دے۔
لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا میں جا سکتی ہوں ابو بکر کو دیکھنے کے لیے؟ جب آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ابو بکر صدیق پر نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ محمد ٹھیک ہیں، پہلے ماں کی طرف اشارہ کیا، کہا نہیں میری ماں سے بے فکر ہو، بتاؤ، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کہا ہے کہاں؟ کہا گیا وہ دار ارقم میں ہے، ارقم کے گھر میں ہے۔ جب یہ کہا دودھ لایا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا امی واللہ لا اشربن ولا اذوقن شیئا حتی لا انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ چکھوں گا جب تک کہ میں محمد عربی کا چہرہ نہ دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رکی، رات کا آخری وقت ہوا، کافر چلے گئے، سو گئے سارے۔ اب ام خیر اور ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر جب جاتے ہیں اور جا کر کے دار ارقم میں داخل ہوتے ہیں، میرے آقا نے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، ابو بکر کی نظریں مصطفیٰ کے رخ زیبا پہ پڑی، مصطفیٰ کی نظریں ابو بکر کے رخ زیبا پہ پڑی۔ حدیث میں آتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور اتنا روئے بیٹھے ہوئے صحابہ بھی رونے لگ گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہ وہ محبت ہی تھی کہ اپنی جان جا رہی ہے لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک محمد عربی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا کچھ کھاؤں گا بھی نہیں، کچھ پیوں گا بھی نہیں۔ یہ محبت تھی حضرات صحابہ کرام کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پتہ چلا کہ آقا کی محبت ہر محبت پہ غالب ہونی چاہیے، اور آقا کے طریقے اور آقا کے حکموں کی محبت بھی ہر محبت پہ غالب آنی چاہیے۔ اور جب آقا سے محبت ہوگی تو پھر آقا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، کیا تیار کیا تو نے قیامت کے لیے؟ وہ کہنے لگا لمبی چوڑی نفل نمازیں نہیں ہیں، لمبے چوڑے نفلی روزے نہیں ہیں، بس فرض نمازیں، فرض روزے، سنت نمازیں ہیں اور نہیں۔ میرے آقا نے جب سنا اس نے آگے سے کہا ایک چیز ہے، پوچھا کیا؟ کہ حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی جتنی نبی کے ارشاد سے ہوئی، المرء مع من احبا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فی بحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کل قیامت کے دن میں محمد، ابو بکر اور عمر کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا یہی ہے، میرے آپ کے دلوں میں حضور کی محبت ہو، حضرات صحابہ کی محبت ہو، حضرات اہل بیت کی محبت ہو۔ جب ان کی سچی محبت ہوگی اور اتباع ہوگی تو کل قیامت کے دن آگے آقا ہوں گے، پیچھے صحابہ اور اہل بیت ہوں گے، تو ان کے پیچھے ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔